یہ حدیث مشکات المصابیح کی ہے، کتاب الفتن میں 5390 پر 7 یہ مشکات المصابیح کی ترتیب کے اعتبار سے ہے، اور 19 یہ کتاب الفتن کی ترتیب کے اعتبار سے ہے۔ اور یہ حدیث روایت کی گئی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس سے پہلے ان کی روایتیں آ چکی ہیں اور ان کی سیرت بھی مختصر طور پر ہم لوگ ذکر کر چکے ہیں۔ قدیم الاسلام ہے، سب سے پہلے جو لوگ اسلام لائے تھے سابقین اولین، اس میں یہ شامل ہیں، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال كنت ردیفا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے موجود تھا، سوار تھا۔ ردیف کہتے ہیں وہ جو پیچھے ہوتے ہیں سواری پر، جو پیچھے بیٹھتے ہیں، ردیف۔ کنت ردیفا، میں پیچھے بیٹھا تھا، خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یومن ایک دن، علی حمار، ایک گدھے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار تھے، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے۔ فلما جاوزنا بیوت المدینہ، اس طرف آگے بڑھے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فلما جاوزنا، جب ہم آگے بڑھ گئے، پار کر گئے، بیوت المدینتی، مدینے کے گھروں کو، مدینے کے گھروں سے آگے بڑھ گئے۔ قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف بک یا ابا ذر، کیف بک یا ابا ذر، ابو ذر اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ کیف بک، تمہاری کیفیت کیا ہوگی یا تمہارا کیا حال ہوگا؟ یا ابا ذر، اے ابا ذر، اذا کان بالمدینۃ جوع، جب مدینے میں بھوک ہوگی، اذا کان بالمدینۃ جوع، جب مدینے میں بھوک ہوگی، تقوم عن فراشک، تم اپنے بستر سے اٹھو گے، ولا تبلغ مسجدک، اور اپنی نماز کی جگہ تک نہیں پہنچ سکو گے، حتی یجہدک الجوع، حتی یجہدک الجوع، یہاں تک کہ بھوک تمہیں مشقت پہ ڈال دے گی، مشقت میں مبتلا کر دے گی، یعنی سخت بھوک ہو جائے گی۔ گھر سے نکل کر مسجد تک پہنچنا بھوک کی وجہ سے یہ مشکل ہو جائے گا۔ اذا کان بالمدینۃ جوع، جب مدینے میں بھوک ہو جائے گی، تقوم عن فراشک، تم اپنے بستر سے اٹھو گے، ولا تبلغ مسجدک، اپنے مسجد یا نماز کی جگہ تم نہیں پہنچ سکو گے، حتی یجہدک، یہاں تک کہ بھوک تمہیں مشقت میں ڈال دے گی۔ قال، وہ کہتے ہیں، قلت اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال تعفف یا ابا ذر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، تم عفت اختیار کرو، یعنی سوال کرنے سے بچو۔ تحفظ، عفت، سوال کرنا، یہاں سیاق کے اعتبار سے اس کا مفہوم ہے سوال کرنے سے بچو اے ابو ذر۔ قال، کہتے ہیں، کیف بک یا ابا ذر، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی اے ابو ذر، تمہارا کیا حال ہوگا اے ابا ذر؟ اذا کان بالمدینۃ موت، اذا کان بالمدینۃ موت، جب مدینے میں موت عام ہو جائے گی، اذا کان بالمدینۃ موت، جب مدینے میں موت عام ہو جائے گی، یبلغ البیت العبد، قبر کی جگہ غلام کی قیمت کو پہنچ جائے گی۔ یبلغ بیت، البیت یہاں قبر کے معنی میں ہے، قبر کی قیمت پہنچ جائے گی، العبد، غلام کی قیمت کو، حتی انہ یباع القبر بالعبد، یہاں تک کہ قبر غلام کی قیمت کے بدلے میں بیچی جائے گی، قبر غلام کی قیمت کے بدلے میں بیچی جائے گی۔ قال قلت اللہ ورسولہ اعلم، کہتے ہیں ابو ذر کہ میں نے عرض کیا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال تصبروا یا ابا ذر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر تم صبر اختیار کرنا۔ قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف بک یا ابا ذر، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی اے ابو ذر؟ کس وقت؟ اذا کان بالمدینۃ قد تغمر الدماء احجار الزیت، جب
مدینے میں قتل عام ہو جائے گا، خون احجار زید تک پھیل جائے گا. احجار زید مدینے کے ایک مقام کا نام ہے. جب مدینے میں قتل عام ہوگا، اذا کان بالمدینہ قتل، جب مدینے میں قتل پھیل جائے گا، تغمر دماء احجار الزیت، خون احجار زید تک پھیل جائے گا. قال قلت اللہ ورسول اعلم، میں نے عرض کیا، ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. قال تأتی من انت منہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے پاس چلے جانا جن کے ساتھ تمہارا تعلق ہے. تأتی من انت منہ، ان کے ساتھ ان کے پاس تم چلے جانا جن سے تمہارا تعلق ہے. قال ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلت، میں نے عرض کیا والبس السلاح، میں مسلح ہو جاؤں گا، میں ہتھیار پہن لوں گا یعنی مسلح ہو جاؤں گا. قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شارکت القوم اذن، تب تو تم ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے. شارکتا تم شریک ہو جاؤ گے، القوم لوگوں کے، اذن اس صورت میں. قلت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا فکیف اصنع یا رسول اللہ، پھر میں کیا کروں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خشیت ان یبہرک شجاع السیف، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تلوار کی تیزی تم پر غالب آ جائے گی. ان خشیت، اگر تمہیں اندیشہ ہو، ان یبہرک کہ تم پر غالب آ جائے گی، شجاع السیف تلوار کی تیزی. فَأَلْقِ نَاحِيَةَ ثَوْبِكَ عَلَى وَجْهِكَ، تو تم اپنے کپڑے کا کنارہ اپنے چہرے پر ڈال لینا. فَأَلْقِ تو ڈال لینا، نَاحِيَةَ ثَوْبِكَ اپنے کپڑے کا کنارہ، عَلَى وَجْهِكَ اپنے چہرے پر. لِيَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ، تاکہ وہ یعنی قتل کرنے والا قاتل تیرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے، تاکہ وہ لوٹے تمہارے اور اپنے گناہ کے ساتھ. بِإِثْمِكَ اپنے گناہ کے ساتھ، وہ بِإِثْمِكَ آپ تمہارے گناہ کے ساتھ، وہ اسمہ اور اس کے اپنے گناہ کے ساتھ. یہ حدیث کتاب الفتن کی ہے، اور جو فتنے امت کو پیش آئیں گے ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں خبر دی ہے. اس حدیث میں ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. کب؟ جبکہ آپ ایک گدھے پر سوار تھے. گدھے پر سوار ہونا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کی دلیل ہے. آپ اونٹ پر بھی سوار ہوئے، گھوڑے پر بھی سوار ہوئے، گدھے پر بھی سوار ہوئے. اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بٹھایا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی دلیل ہے آپ کے صحابہ کے ساتھ. آپ کے صحابہ کے ساتھ آپ کا جو حسن سلوک تھا اس پر یہ بات دلالت کرتی ہے. جب سوار ہوئے اور مدینے کے باہر نکل گئے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو فتنے کے بارے میں کچھ باتیں بتائی. کیف بکا کے معنی ہے کیف حالک، کیف انت ای حالک، یعنی تمہارا کیا حال ہوگا. یعنی اس تصور کرو جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں اس وقت تم وہاں موجود ہوگے تو تم کیا کرو گے. جب پہلی بات آپ نے بتائی کہ جب مدینے میں بھوک ہو جائے گی، یہ بھوک جو ہے ہو سکتا ہے کہ خاص ان کے ساتھ ہوگی جو ان کے اپنے ذاتی طور پر، یا پھر یہ کہ مدینے میں قحط عام ہو جائے گا اس کی وجہ سے ہوگی. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. یہ عام قحط کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، یا پھر خصوصی طور پر ذاتی طور پر ان کے لیے کسی خاص وجہ سے وہ چیز پہنچ سکتی ہے. اور وہ بھوک اتنی شدید ہوگی کہ تم اپنے مقام سے اٹھ کر مسجد تک بھی نہیں پہنچ سکو گے. بھوک کی شدت کی وجہ سے مسجد تک پہنچنے کے لیے تو بھوک سے بے تاب ہو جاؤ گے اور بھوک تمہیں عاجز کر دے گی مسجد تک پہنچنے سے. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ اس کے رسول میری اس حالت کو بہتر جانتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعفف یا ابا ذر، تعفف ابا ذر، یعنی ان الفاظ میں دو باتیں بنیادی طور پر موجود ہیں. ایک یہ کہ حرام اور شبے کی چیزوں سے بچو، عفت اختیار کرو. جس سیاق میں یہاں یہ لفظ آیا ہے اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ حرام سے
یعنی حرام طریقے سے تم مال حاصل کرنے یا شبہات کے طریقے حاصل کرنے سے بچو، یہ پہلی بات اس میں داخل ہے. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں سے سوال کرنے سے بچو. دونوں مفہوم اس میں آ جاتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی دوسری بات بتائی کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب مدینے میں موت پھیل جائے گی. ہو سکتا ہے کہ وہ قحط کی وجہ سے ہوگی جو مدینے میں آئے گا، یا کوئی وبا پھیلے گی جس کی وجہ سے وہاں لوگ جو ہے بری طرح سے مرنے لگیں گے. یبلغ البیت، یہاں تک کہ بیت یہاں جو ہے قبر کے معنی میں ہے. اور اس کا دوسرا جو جملہ ہے پہلے جملے کی وضاحت کے لیے ہے. اذا كان بالمدینة موت یبلغ البیت العبد، یبلغ البیت العبد، البیت یہاں قبر کے بارے میں ہے. قبر کی قیمت غلام کی قیمت کو پہنچ جائے گی. قبر جو ہے بہت زیادہ مہنگی ہو جائے گی موت کی کثرت کی وجہ سے. ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا. اور دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ قبر کو کھودنے والے لوگ نہیں ملیں گے. موت کی کثرت ہو جائے گی، لوگ دوسرے کاموں میں لگ جائیں گے. یہاں تک کہ کوئی قبر کو کھودے گا تو غلام کو جو قیمت دی جاتی ہے یا غلام کی جو قیمت ہوتی ہے اتنی زیادہ قیمت طلب کرے گا. ظاہر ہے کہ قبر کی قیمت ہو یا قبر کو کھودنے کی قیمت ہو، غلام کی قیمت سے کم ہوتی ہے، لیکن وہ اس موقع پر ایسا ہوگا کہ قبر کی قیمت یا پھر قبر کو کھودنے کی قیمت یہ غلام کی قیمت کے برابر ہو جائے گی. دوسرا جملہ جو ہے حتی انہ یباع القبر بالعبد، یہ پہلے جو یبلغ البیت العبد، اس جملے کی وضاحت کر رہا ہے کہ قبر غلام کی قیمت کے برابر میں بیچی جائے گی. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں بیت سے گھر ہی مراد ہے. پہلا جملہ اپنی جگہ پر مستقل ہے اور دوسرا جملہ اپنی جگہ مستقل ہے. پہلے جملے میں بیت سے مراد قبر نہیں گھر ہے. ایک دوسرے قول کے مطابق میں نے بتایا کہ پہلا قول یہ ہے کہ بیت سے مراد قبر ہے، دوسرے قول کے مطابق جو ہے بیت سے مراد گھر ہی ہے. یعنی موت اتنی عام ہو جائے گی کہ اب لوگوں کے پاس گھر کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. یہاں تک کہ غلام کی جو قیمت ہوتی ہے اس قیمت پر گھر بکنے لگیں گے، کیونکہ اب رہنے والے نہیں رہے تو اب گھروں کی اہمیت کیا رہے گی. عام طور پر گھر مہنگے ہوتے ہیں غلام کی قیمت سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جب موت عام ہو جائے گی تو گھروں کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی معمولی ہو جائے گا. ایک دوسرا جو مفہوم ہے بعض اہل علم یہ بیان کیے. بہرحال یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ وہاں موت پھیل جائے گی اور پھر جو قبریں ہیں وہ مہنگی ہو جائے گی اور گھروں کے لوگوں کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ ایسے حالات میں لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت میرا کیا حال ہوگا. تو اس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصبر یا ابا ذر، کہ تم صبر کرو اے ابو ذر، یعنی اس مصیبت پر جو تکالیف تمہیں پہنچتی ہیں اس پر تم شکایتیں نہیں کرنا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ تمہیں چاہیے کہ صبر کرو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری جو فتنے کی بات ہوگی اس کا ذکر کیا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب مدینے میں قتل و خون ریزی عام ہو جائے گی. یہاں تک کہ احجار الزیت جو ایک مقام کا نام ہے وہاں تک جو ہے خون پھیل جائے گا، یعنی بہت زیادہ قتل عام ہو جائے گا. بعض اہل علم اس حدیث کے ان الفاظ کی جو ہے تعبیر یا پھر تطبیق واقع حرہ، جبکہ مسلم بن عقبہ جو یزید کے فوج کے کمانڈر تھا اور اس نے مدینے پر حملہ کیا تھا اور بہت خون ریزی ہوئی تھی یزید کے دور میں مدینے میں. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے یہاں جو بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مدینے میں قتل عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ احجار زید تک پھیل جائے گا.
تو بعض علم کہتے ہیں کہ وہ واقع حرہ یہاں مراد ہے جو یزید کے دور میں ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تطبیق تو لوگوں کی طرف سے ہے، علماء کی طرف سے ہے، ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہاں یہی چیز مراد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک سے زائد بار ایسے حالات ہوتے ہوں، یہ ممکن ہے کہ یہ صورتحال جو ہے قیامت سے پہلے کسی اور وقت پیش آ سکتی ہو۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انسان کا کیا رویہ ہونا چاہیے اس کو واضح فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت میرے کیا حال ہوگا، تو آپ نے فرمایا تاتی من انت منہ، تاتی من انت منہ، کہ تم ان لوگوں کے پاس چلے جانا جن سے تمہارا تعلق ہے، یعنی ان کے ساتھ جو تمہارے رشتے دار ہیں اور ان کے ساتھ جو دین میں تمہارے مطابق ہے، ان کے ساتھ تم چلے جانا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اور اپنے دین کے جو ماننے والے ہیں، یعنی اپنے کسی ایسے مقام پر جہاں تم رہتے ہو وہاں تم سے مطابقت کرنے والے نہیں ہیں، تو تم ان کے پاس چلے جانا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ایسی حال ہوگی تو میں تو ہتھیار استعمال کر لوں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ ایسی صورت میں تم بھی گناہ میں ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ بھی خون ریزی کر رہے ہیں، تم بھی خون ریزی کرو گے۔ ایسے وقت میں جبکہ فتنے عام ہو جاتے ہیں اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، اور امام کی اطاعت سے لوگ جو ہے نکلنے لگتے ہیں، تو ایسی صورت میں آدمی کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ ہتھیار سے دور رہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی صورت میں انہیں کے ساتھ ہو جاؤ گے، یعنی گناہ میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح فرمایا کہ ان خشیت ان یبہرک شعاع السیف، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تلوار کی جو تیزی ہے وہ تم پر غالب آ جائے گی، یعنی قتل تم تک پہنچ جائے گا اور تم بھی اس فتنے میں قتل کیے جانے کے قریب پہنچ جاؤ گے، تو اپنے کپڑے کے کنارے کو اپنے چہرے پر ڈال لینا۔ مطلب یہ کہ تلوار استعمال نہیں کرنا، بلکہ اپنے آپ کو اس قتل سے الگ کر لینا، تاکہ ان تمام چیزوں سے کنارہ کش ہونے کے مفہوم کو یہ چیز بتاتی ہے، یعنی اپنے کپڑے کے کنارے کو اپنے چہرے پر ڈال لینا، گویا تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اپنے آپ کو جو ہے تم اس میں شامل ہی نہیں کر رہے، بلکہ تم یہ چاہتے ہو، بلکہ وہ قتل بھی کریں گے تو تم ان کو قتل نہیں کرو گے، جنگ کریں گے تو تم جنگ نہیں کرو گے، کیونکہ گویا تم نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے۔ یہ جو چیز ہے کہ انسان کا ایسے وقت پر جب کہ قتل اس تک پہنچ جائے اور وہ اپنے آپ کو اس طرح الگ کر لے، یہ اہل اسلام کے درمیان جائز ہے، خاص طور پر اس صورت میں جبکہ آدمی کے لیے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ وہ حق پر ہے یا نہیں ہے، تو اس صورت میں جو اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ البتہ جو کافر ہیں اس کے مقابلے میں آدمی کو دفاع کرنا واجب ہے۔ آدمی پر جب کوئی حملہ آور ہو کافروں کی جانب سے، یا پھر اس کی جان، مال یا عزت و آبرو خطرے میں ہو، تو اسے دفاع کرنا واجب ہے اپنی طاقت کے مطابق۔ لیکن یہ جو صورتحال ہے فتنے کی صورتحال ہے، ایسی صورتحال ہے جس میں آدمی کے لیے فیصلے کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو دور کر لو اس طرح کے حالات سے، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لیبوء باسمک و اسمہ، وہ جو قاتل ہے وہ تمہارے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے گا، تم اس گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکو گے اور سارا کا سارا گناہ اس کے اوپر ہو جائے گا۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائیں جن کا تعلق مدینے سے ہے۔ مدینہ جو امن و امان کا مرکز تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، لیکن اس کے بعد جو ہے بہت سے حالات بدل جائیں گے اور مدینے میں بہت سے ایسے واقعات یا ایسے حالات پیش آئیں گے جو مسلمانوں کے لیے سخت امتحان کا سبب بنیں گے۔ تو ایسے امتحان میں کیا کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتایا ہے۔ یہ فتنے کی باتیں ہیں، آپ ان کو جمع کیجئے،
جمع کرنے کے بعد دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فتنوں کے بارے میں خبر دی ہے. تو یہاں ہم لوگ رکتے ہیں. شیخ صاحب ایک قحط سالی ہے، دوسرا قتل ہے، اور 3 آپ نے جیسے بتایا نا بھوک. قحط سالی میں بھوک آ جاتی ہے نا، ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، پہلی بھوک میں جو ہے وہاں قتل نہیں ہے، بھوک کی شدت مراد ہے. پہلی جو خبر نے دی ہے، بھوک کی شدت اتنی ہو جائے گی کہ آدمی کے لیے مسجد تک پہنچنا بھی مشکل ہو جائے گا، کھڑا نہیں ہو سکے گا بھوک کی شدت کی. ویسے تو اس میں موت نہیں ہے، بس اس میں جو ہے امتحان ہے تاکہ آدمی جو ہے حرام چیزوں سے، حرام ذرائع سے کمانے اور پھر دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے یعنی مانگنے سے اپنے آپ کو بچائے. پہلی چیز وہ ہے. دوسری چیز البتہ قحط وغیرہ موت ہے. موت کا سبب جو ہے قحط بھی ہو سکتا، کیونکہ دوسری جو بات بتائی آپ نے قحط نہیں بتایا، آپ نے موت بتایا. اب اس کی تعویل اہل علم نے قحط سے بھی کی ہے یا پھر وبا سے بھی کی ہے، کسی بھی سبب سے ہو سکتا ہے، لیکن وہ موت ہے دوسری چیز. تیسری چیز قتل و خون رہتی ہے. دوسری جو چیز ہے اس میں کوئی وبا ہے جس میں لوگوں کا دخل نہیں ہے بلکہ کوئی قدرتی آفت ہے. تیسری چیز میں البتہ قتل و خون رہتی ہے جو لوگوں کے فتنے کے سبب واقع ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.